اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے کہا ماسٹرز آپ نے ماشاءاللہ کیا ہوا ہے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحت مند ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں، یہ جس طرح چل رہا ہے نا ازلوں سے چل رہا ہے یار، آپ میری بات سنیں. ازلوں سے دیکھیں، یہ پتہ وہ کون سی بات ہے؟ ایک منٹ یہ پتہ کون سی بات ہے؟ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے تو آباء و اجداد بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو یہی جواب دیتے تھے نا، وہ اس کے اندر نہا کے فیض ملتا ہے. میں ڈینائی کر رہا ہوں، میں تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی ہے تو. دیکھیں جو ہمارے پاس ریکارڈنگز ہیں وہ بے شمار ہیں، اندر گلے لگانے کی. بات یہ ہے کہ یہ بہرحال مجھے کسی طریقے میں مجھے سمجھا دیں یہ کیا ہے یار؟ آپ تو آپ پڑھے لکھے آدمی تو کم سے کم ساتھ دیں. مطلب مجھے ذاتی کیا لڑائی ہے آپ سے یا آپ کے بزرگوں سے؟ میں ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں آپ سے. آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ جواب ہے کیا؟ انہوں نے آپ کو مسئلہ حل کرنے کی ماں جی نہیں ہم بتاتے ہیں نا، آپ کا مسئلہ ہے، آپ مسئلہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، کیسے مسئلہ حل کریں ادھر آتے ہیں. گے؟ یہ سب لوگ ایک جھوٹ پر اڑے ہوئے تھے کہ عورتیں ایک چار دیواری میں بے لباسی کے بعد یہاں غسل کرتی ہیں یا پھر غسل کرنے کے بعد وہاں جا کر بے لباسی اختیار کرتی ہیں. سریام کی ٹیم کے پاس اس گندے جوہر پر اس جعلی پیر کی جانب سے عورتوں کو نیم برہنہ کرنے کے ویڈیو ثبوت بھی تھے، اور یہاں درجنوں عورتوں کے کپڑے بھی چاروں جانب بکھرے ہوئے تھے. مجھے اب یہ بتائیں، اب یہ خواتین کے کپڑے جو ہیں یہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہاں بتائیں. یہ نہاتے ہیں. اچھا، نہانے کے بعد اندر چار دیواری ہے، ادھر سے کپڑے چینج کر کے آگے تک کپڑے پھینک دیتے ہیں. اور پھر ان کپڑوں کو کیا کیا جاتا ہے بعد میں؟ آپ کے سامنے پڑے نہیں پڑے ہونے کے بعد یہ کیا کیا گیا؟ ٹھیک، اور یہ تو دیکھو دونوں کا ہوگا. یہ کپڑے نہیں کپڑے جلائے نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کپڑے بھئی یہاں کپڑے پڑے رہتے ہیں. اس کی منطق کیا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے یہ نا کافی عرصہ پہلے سے کام چل رہا ہے. آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اب میری بات سنیں، بزرگوں نے آپ کو بھی کہا ہے، یا میری بات سنیں، عورتوں کو کون روک سکتا ہے یار؟ بابا جی تو ساتھ آ گئے نا اس عورت کے، اگر وہ غلط کر رہی تھی، ایک فقیر آپ اگر مانتے ہیں تو اس کا کام ہے غلط چیز کو روکنا. اچھا، یا کہنا کم از کم کہ یہ غلط ہے، یہ بتا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا کسی کو میرے پاس آؤ. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ منشیات کے اڈے والے بھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہیں. لوگ تو غلط ایک جگہ جاتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ اگر نظریاتی طور پہ ہم سے غلط سمجھتے ہیں تو اس کا سچ بات. اب آپ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آپ نہیں آ رہی نا سمجھ، اس لیے کہ آپ بالکل وہ اس ٹرانس میں آ گئے ہیں، آپ نکلنا نہیں چاہ رہے اس سے. اب یہ کپڑے جلے ہوئے نہیں ہیں، اب یہ بھی آپ کے خیال میں دیکھیں. ہمیں کراچی میں یہاں سے 1400 کلومیٹر دور بتایا گیا کہ جی بابا جی ان کپڑوں کو جلا دیتے ہیں، اور یہاں آ کے اس کے ثبوت بھی مل رہے ہیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جلاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں جلاتے ہوئے. ایسی میں بھی مطلب اپنے کپڑے اتارو جڑے مطلب گلدی محل لا کے سٹ دیو تے اور کپڑے پاؤ تے مطلب لانے کے کپڑے یہی اتارتے ہیں پھر اس کو آگ لگاتے ہیں بعد میں. جڑے پرانے کپڑے انہوں نے آگ لا دے آگ لگا دیتے ہیں نا اس کو. کون لگاتا ہے اس کو آگ؟ آپ دیکھیں کون لگاتا ہے اس کو آگ؟ ارے میں ساڑنا آپ ساڑ دیں کہ بابا جی ساڑ دیں؟ نہیں، میں پتر رہنا تھا نا. آخر کار عورتوں کے جنسی استحصال، معصوم شیر خوار بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے، انہیں الٹا لٹکا کر گھمانے اور پھینکنے کے جرم میں اس ہوس زدہ بابے اور اس کے چیلوں کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن ٹھیک اسی لمحے چشمے فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. بابا جی کے سینکڑوں مریدوں اور مریدنیوں میں سے کوئی ایک بھی مزاحمت کرنے، حتیٰ کہ اپنے اس جعلی پیر سے ملنے تک نہیں آیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی اللہ کے بندے نے لنگر کھول دیا تھا. سب کے سب اپنے حصے کی بریانی اور زردہ کھانے میں مصروف ہو گئے تھے. یہ لنگر، یہ بریانی، یہ زردہ اصل میں اس ملک کا بنیادی مسئلہ ہے. ایسے نام نہاد جعلی پیر اپنے آستانوں پر رش کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور نام نہاد سیاستدان اس لنگر اور بریانی کو اپنے ووٹوں کے لیے. ہم بیچارے عوام ایک پلیٹ چاولوں کے چکر میں اپنا ووٹ بھی بیچ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنا ایمان بھی. بابا جی کو تھانے لایا گیا تو دوسروں کے درد دور کرنے کے دعوے دار کے اپنے گھٹنے میں شدید درد تھا، لیکن اس کا علاج ان کے کسی دم میں نہیں تھا. اب آپ تو گھٹنے بوڑھی کا درد آپ ہوتا میں درد ہوتا ہے، میں تینوں نہ بچے جی بھی اللہ تین پاک لا رہے جی تیرے کو فیض ہو جائے. ڈی پی او قصور علی ناصر رضوی نے اس سفاکیت اور حیوانیت کے خاتمے کے لیے جس انداز میں اپنا کردار ادا کیا، سریام کی ٹیم انہیں سلام پیش کرتی ہے. ان کے قابل اعتماد ڈی ایس پی صاحب نے بھی اسے ایک مشن سمجھ کر ہمارا ساتھ دیا.
لیکن اب جو آپ دیکھنے اور سننے جا رہے ہیں اسے ذرا دل سنبھال کر سنیے گا۔ کئی دہائیوں سے لوگوں کو دم درود، دعا اور شفا کے نام پر لوٹنے والے اس پیر نے نہ تو زندگی میں کبھی قرآن پاک پڑھا تھا اور نہ ہی اسے کلمہ آتا تھا۔ جی ہاں، پہلا کلمہ۔ ذرا دیکھیے اور اس کے عقیدت مندوں کی عقل پر ماتم کیجیے۔ محترم بزرگوں، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، تو آپ نے قرآن شریف تو پڑھا ہوگا؟ نہیں، میں نہیں پڑھی۔ اچھا، کلمے تو کتنے ہونے نے؟ ابل ہم کمارا آنا ابل کلمہ نبی ہے۔ چلو میں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں۔ لا الہ، لا الہ، آگے آتا ہے آپ کو؟ کہہ جاؤ لا الہ، لا الہ، آگے کیا ہے؟ آگے نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو دوسرا کلمہ بھی آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یوم کلمہ شہادت، اچھا وحدہ لا شریک لہ، یوم کلمہ تبلیغ۔ چاچا جی، یہ آپ نے کافی مختصر کر دیا کلمہ، یہ تو کافی لمبا ہے دوسرا کلمہ تو۔ باقی 4 کلمے بھی آپ کو آتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ ہم کی پڑا نہ گلاں گا، سانو چاہے نہ پڑا، روٹی مانگ کے لائن دکھا پی۔ وہ تو ویسے بات ہی ختم کر رہے ہیں سر، کہ وہ کہہ رہے ہیں بات تو ہے کہ روٹی ٹکر کے لیے اچھا، سب کچھ صرف روٹیاں سے کر رہے ہو؟ جو اور کارے لی کرنی ہے۔ مطلب ہے تیرے کو دین دا علم کوئی نہیں گا؟ نہیں، آپ کے پاس، آپ اس مشکل میں اب جو پھنسے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی پھوک، کوئی ایسا دم، کوئی ایسا تویز، کوئی ایسا تھپا، کوئی ایسا تالاب ہے جس میں سے آپ نہا کے نکل آئے اس مشکل میں سے باہر؟ آپ نہیں انے جو کا چل، آپ نہیں نکل سکتے؟ نہیں، اپنے اوپر نہیں چلتا؟ ہی انے جو کے نہیں۔ اور آج کے پروگرام کے آخر میں آج کا سب سے اہم اور بنیادی سوال، اور وہ یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر اصل قصوروار کون ہے؟ تو سریام کی ٹیم پوری دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ اس جعلی پیر سے کہیں زیادہ قصوروار وہ عورتیں ہیں جو اپنی عزتوں سے کھلواڑ کے لیے خود ان کے پاس جاتی ہیں۔ یقین جانیے، ہم ایک عجیب قوم ہیں۔ ہم تھپڑوں، گالیوں اور جوتوں میں فیض تلاش کرتے ہیں اور جھوٹے نعروں، وعدوں اور دعووں میں اس ملک کی ترقی اور خوشحالی۔ ہم جھوٹے آستانوں سے شفا مانگتے ہیں اور جھوٹے سیاستدانوں سے وفا مانگتے ہیں۔ ہم جھوٹے پیروں سے کرم کی امید رکھتے ہیں اور جھوٹے وزیروں سے شرم کی امید رکھتے ہیں۔ مسئلہ نہ تو درباروں کا ہے اور نہ ہی اسلام آباد کے درباریوں کا۔ مسئلہ آپ میں اور مجھ میں کہیں موجود ہے، اور جس دن ہم نے اس مسئلے کو تلاش کر کے اس کا حل نکال لیا، اس دن اس ملک اور اس قوم کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔